کبھی یہ خیال آیا ہے کہ فطرت میں ہونے والی ایک چھوٹی سی نظر نہ آنے والی تبدیلی ہماری زندگیوں پر کتنے بڑے اور گہرے اثرات ڈال سکتی ہے؟ آج ہم انہی پوشیدہ رابطوں کی گہرائی میں جائیں گے جو ہمارے ارد گرد کی دنیا کو اصل میں چلا رہے ہیں۔ یہ سوال سننے میں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ایک ایسی کہانی کو سامنے لاتا ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو آئیے ذرا جاسوس بن کر ان غیر مری دھاگوں کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان پہیلیوں کو سلجھانے کے لیے ہمیں ایک اہم کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا: کیسکیڈ ایونٹ۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے ایک ماحولیاتی ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی پورے سسٹم میں ایک زنجیری رد عمل شروع کر دیتی ہے جو اکثر خاموشی سے پھیلتا جاتا ہے۔ تو ہماری پہلی کیس فائل ایک بہت اہم غذائی جز یعنی کیلشیم کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں ہے۔ کوئی چیز ہے جو اسے ہمارے ایکو سسٹم سے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ چلیں پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند اور متوازن ماحول میں گھونگے چھوٹے معدنیاتی انجینئرز کا کام کرتے ہیں۔ وہ ماحول سے کیلشیم لے کر اپنے خول بناتے ہیں۔ جب یہ مرتے ہیں تو ان کے خول مٹی اور پانی میں گل سڑ جاتے ہیں اور یہ قیمتی کیلشیم واپس ماحول کو مل جاتا ہے۔ پھر پودے اسے جذب کرتے ہیں اور یوں یہ غذائی زنجیر کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت خودکار نظام ہے۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ کیڑے مار ادویات، خصوصاً وہ کیمیکلز جو گھونگھوں کو ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ اس نازک چکر میں ایک بڑی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور پورے سسٹم کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت وہ بالکل واضح ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن کھیتوں میں یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، وہاں کی مٹی میں دستیاب کیلشیم میں 15 سے 20% کی خطرناک حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہماری غذائی زنجیر کی بنیاد میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ بات معاملے کی تہہ تک پہنچتی ہے۔ جب مٹی میں کیلشیم کم ہوگا تو پودوں میں بھی کم ہوگا، پھر ان پودوں کو کھانے والے جانوروں میں بھی کمی ہوگی، اور آخرکار یہ کمی ہماری پلیٹوں تک پہنچے گی، جس سے آسٹیوپوروسس جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ رہا ہماری پہلی پہیلی کا جواب: گھونگھوں کی کمی براہ راست انسانوں کی ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بن سکتی ہے۔ چلیں اب اپنی دوسری کیس فائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بار ہم ایک اور زنجیر کو دیکھیں گے، وہ زنجیر جو پولینیٹرز یعنی زرگلانے والے کیڑوں کو ہماری خوراک اور ہماری صحت سے جوڑتی ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ دنیا کی 75% سے بھی زیادہ غذائی فصلیں شہد کی مکھیوں اور تتلیوں جیسے پولینیٹرز پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا پورا فوڈ سسٹم ہی بیٹھ جائے گا۔ اس کیس میں جو مرکزی ملزم ہے وہ نیونیکوٹینائڈز نامی کیڑے مار ادویات ہیں۔ یہ بہت طاقتور نیوروٹاکسنز ہیں جو کیڑوں کے اعصابی نظام پر حملہ کرتے ہیں، جس سے وہ اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ تو عالمی سطح پر اس کا نقصان کیسا دکھتا ہے؟ پچھلی 2 دہائیوں میں پولینیٹرز پر انحصار کرنے والی فصلوں کی پیداوار میں اوسطاً 13% کی کمی آئی ہے۔ یہ شاید سننے میں زیادہ نہ لگے، لیکن عالمی پیمانے پر یہ ہماری خوراک کی فراہمی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، جب فصلیں کم ہوتی ہیں تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اس سے بہت سے خاندان، خاص طور پر کم آمدنی والے، سستی لیکن کم غذائیت والی خوراک کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ایک ماحولیاتی مسئلہ صحت عامہ کا ایک بڑا بحران بن جاتا ہے، جیسے کہ وٹامن اے جیسے اہم غذائی اجزاء کی کمی۔ اپنی تیسری اور آخری تحقیقات کے لیے ہم زمین سے پانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ایک ایسی خاموش تباہی کا سراغ لگائیں گے جو ہمارے دریاؤں میں پھیل رہی ہے، اور اس کا ان پر انحصار کرنے والی آبادیوں سے کیا تعلق ہے، اسے بھی سمجھیں گے۔ یہاں خلل ڈالنے والی چیز ہے زرعی بہاؤ۔ جب کھیتوں سے اضافی کھادیں اور کیڑے مار دوائیں بہہ کر دریاؤں اور ندیوں میں شامل ہوتی ہیں تو وہ پانی میں آکسیجن کی سطح کو خطرناک حد تک کم کر دیتی ہیں اور آبی کیڑوں کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں۔ اس سے پانی میں ایسے ڈیڈ زونز یعنی مردہ علاقے بن جاتے ہیں جہاں زندگی پنپ ہی نہیں سکتی۔ فرق بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک صحت مند دریا زندگی سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں آبی کیڑے ہوتے ہیں جو غذائی زنجیر کی بنیاد ہیں۔ لیکن ایک آلودہ دریا میں جب کیڑے ختم ہو جاتے ہیں تو مچھلی کے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، جس سے مچھلیوں کی پوری آبادی تباہ ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں کی گئی ایک تحقیق نے تو چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ وہاں آبی کیڑوں کی آبادی میں 60% اور مچھلیوں کی آبادی میں 45% کی زبردست کمی دیکھی گئی۔ یہ اس بات کا خوفناک ثبوت ہے کہ کیسے ایک کڑی کے ٹوٹنے سے پوری زنجیر بکھر جاتی ہے۔
اور اس کی انسانی قیمت کیا ہے؟ دیہی علاقوں میں جہاں لوگ پروٹین کے لیے سستی مچھلی پر انحصار کرتے ہیں، وہاں اس کا مطلب ہے غذائی قلت۔ یوں ایک ماحولیاتی مسئلہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی بحران میں بدل جاتا ہے۔ تو ہم نے مسائل تو دیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماہرین ان خاموش تباہیوں کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ اب آئیے ذرا اس ٹول کٹ پر نظر ڈالتے ہیں جس سے سائنسدان ان غیر مرئی سلسلوں کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ابتدائی انتباہی نظام ہے جو ہمیں ان تباہیوں کے مکمل طور پر پھیلنے سے پہلے خبردار کر سکے؟ خوش قسمتی سے اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اس کا ایک بہت طاقتور طریقہ سینٹینل سپیشیز کا استعمال ہے۔ یہ وہ جاندار ہیں جو زندہ سینسر کی طرح کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی میں کینچوؤں کی موجودگی صحت مند مٹی کی علامت ہے۔ کسی ندی میں مے فلائز کا ہونا صاف پانی کی نشانی ہے۔ یہ قدرت کے اپنے الرٹ سسٹم ہیں۔ سائنسدان جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اسٹیبل آئسوٹوپس تجزیے سے وہ غذائی زنجیر میں آلودگی کا سراغ لگا سکتے ہیں، جبکہ ڈرون اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے پودوں کی صحت پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم، جب کسانوں کو اس نگرانی کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے تو ایک بہت ہی طاقتور ماحولیاتی ابتدائی انتباہی نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ تو اب جب ہم نے مسائل کو سمجھ لیا ہے اور ان کا سراغ لگانے کا طریقہ بھی جان لیا ہے، تو اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم ان ٹوٹی ہوئی زنجیروں کو دوبارہ کیسے جوڑ سکتے ہیں اور توازن بحال کرنے کے لیے فطرت پر مبنی حل کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھی خبر یہ ہے کہ حل موجود ہیں اور ہماری پہنچ میں ہیں۔ ہم کیڑوں پر قابو پانے کے لیے قدرتی طریقے اپنا سکتے ہیں، پولینیٹرز کے لیے پھولوں والی راہداریاں بنا سکتے ہیں، اور اپنے دریاؤں کو آلودگی سے بچانے کے لیے ان کے کناروں پر پودوں کے حفاظتی زون قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اقدامات فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیتے ہیں۔ آخر میں ان تمام کہانیوں سے ایک بنیادی سچائی سامنے آتی ہے۔ جب ہم زندگی کی زنجیر کی ہر کڑی کی حفاظت کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بقا اس نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اگلی کون سی غیر مرئی کڑی کی حفاظت کا انتخاب کریں گے؟ اس کا جواب ہمارے ہی فیصلوں میں چھپا ہے۔